فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين وعلى أزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب سید الانبیاء سید الرسول جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، آج ہم بزرگان آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف ضلع گجرات پاکستان کی تقریب میں سب حاضر ہے، اور یقیناً آپ نے پہلے بھی خطابات سماعت فرمائے اور عشاء کے بعد تک یہ پروگرام ہے، سماعت فرمائیں گے۔ میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موتی جو ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت بڑی ہے، خوبصورت بھی بڑا ہے۔ جو موتی ہے ڈائمنڈ، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کا کمال اس کے اندر ہے۔ وہ جہاں بھی اس کو آپ رکھیں گے وہ اپنا کمال دکھائے گا۔ لیکن عربی میں کہتے ہیں فَالدُّرُّ يَزْدَادُ وَهُوَ مُنْتَظِمِ، کہ موتی کو جب ہار میں پرویا جائے، ہار کے اندر، لڑی کے اندر اس کو فٹ کر دیا جائے تو اس کا حسن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یقیناً جتنے بھی حاضرین محفل میں حاضر ہیں ان کی آمد وہ قدر و منزلت رکھتی ہے، لیکن جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد بہت وسیع ہے اور سب لوگ یہاں پہ بکھرے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا ہے کہ موتی جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دیا ہے کہ اشرف المخلوقات کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن آپ حضرات اگر تھوڑے سے آگے آ جائیں گے، جو نوجوان حضرات ہیں، اور ذرا محفل میں آگے تشریف لے آئیں گے، دیکھیں مجبور میں کسی کو نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو ڈائمنڈ ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جب ان موتیوں کا ایک ہار بنا دیا جاتا ہے تو اس کا حسن وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ ایک منتظم انداز میں بیٹھیں گے تو یقیناً محفل کا رنگ وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، اور ان محفلوں میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ حدیث شریف
میں اس کی وضاحت آئی ہے، لیکن میں اپنا جو قیمتی وقت ہے اس میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حاجی محمد اقبال قادری صاحب انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اور جتنے بھی لوگوں نے اس محفل میں انتظام میں اس کے اہتمام میں حصہ لیا ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ بزرگان دین کی محفلیں وہی لوگ سجاتے ہیں جو ان سے محبت رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی محبت کا اگر اندازہ کرنا ہو تو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، ایک دوسری بستی کی طرف روانہ ہوا جہاں پہ ایک آدمی رہتا تھا، اس کی زیارت کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ رہتا تھا، اس کی زیارت کے لیے وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا۔ فَأَرْسَدَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَكًا عَلَى مَدْرَجَتِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور سوال کرنے لگا اس آدمی سے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ یہ بتا کہ جس کی طرف جا رہا ہے حل ترب منہ نعمہ، کہ کوئی اس کی نعمت، کوئی اس کا احسان ایسا تجھ پہ ہے کہ جس کا صلہ تلاش کرنے کے لیے تو وہاں پہ جا رہا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں اس سے کوئی مطلب، کوئی غرض، کوئی دنیاوی غرض کے لیے اس کی طرف نہیں جا رہا، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا، جو انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا بس اب یہ بات سمجھ لو کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ جس طرح تو اس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نیک لوگ ہیں ان سے محبت کرنا، اور ان کے محبت کرنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی محبت فرمائے گا، اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اب دیکھیے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں ہم اہل بیت کا اگر ذکر نہ کریں تو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم محبین اہل بیت سے ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل سنت والجماعت کی محفل ہو اور اس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ اصل اہل بیت سے محبت تو اہل سنت والجماعت ہی تو کرتے ہیں، کہ اگر آدمی اہل بیت سے محبت کرے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، یا صحابہ کرام سے محبت کرے اور اہل بیت کو برا بھلا کہے، نہیں، صحابہ کرام وہ محب اہل بیت تھے، اور اہل بیت وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے۔ یہ دو جماعتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ اہل بیت وہ اصحاب بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ اب دیکھیے، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، شہنشاہ بغداد، یہ آج جس آستانے کے عرس کی تقریب میں ہم شریک ہیں وہ آستانہ قادری سلسلے سے نسبت رکھتا ہے۔ اب میں شہنشاہ بغداد کی چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت شہنشاہ بغداد، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا کی ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے، اس کے ننہال کون ہے، اس کے آبا و اجداد کون ہے، یہی دیکھتے ہیں نا کہ یہ آدمی، یہ اس کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، اس کا نانا کون ہے، اس کی نانی کون ہے، تو ہم اس طرح دیکھتے ہیں۔ اگر اس زاویے میں رکھ کے حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو کتابوں کے اندر یہ بات ملے گی کہ حضرت سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
سے جا کر ملتا ہے. اور حضرت امام حسن آپ کی شان اگر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت جو پیار حضرت امام حسن سے فرمایا اور حضرت امام حسین سے جو محبت کی وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گا. جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ آغوش میں شہزادے کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور فرمایا علی یہ بتاؤ کہ میرے نواسے کا کیا نام رکھا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ بہادر تھے, جنگ کو بڑا پسند کرتے تھے اور جہاد کو بڑا پسند کرتے تھے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام حرب رکھوں. حرب کا معنی ہے جنگ. کیوں؟ حضرت علی المرتضیٰ کو جو لقب ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے, اس زبان سے جو لقب ملا, جس کی تعریف یہ ہے جس زبان کی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, وہ زبان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زبان سے جو بھی نکلے گا وہ وہی خدا ہے. اس زبان سے حضرت علی المرتضیٰ کو لقب ملا تھا اسد اللہ الغالب علی کل غالب, کہ یہ خدا کا وہ شیر ہے جو ہر غالب پہ غالب آتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ وہ شیر خدا ہے نا. اب دیکھیے شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے, شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ سے بچے کا چہرہ دیکھا, دل کو دیکھا, فرمایا نہیں اتنا خوبصورت چہرہ, اتنا خوبصورت دل, اتنا پاکیزہ بچہ, اس کا نام ہم رکھیں گے حسن. اس کا نام رکھیں گے حسن. حسن یہ حسن سے ہے اور حسن کا معنی ہے خوبصورت. اور حضرت امام حسن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے رکھا, جس زبان سے صرف وہی خدا نازل ہوتی ہے, نکلتی ہے, اس کا ظہور ہوتا ہے. اور حضرت امام حسین آپ کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا. اب حسین کا کیا معنی ہے؟ یہ تصغیر ہے اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ حسن خوبصورت, اور حسین ننھا سا پیارا. یہ عربی کا جو معنی ہے نا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن ہم جب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو کم از کم ان کے نام, ان کی جو تاریخ ہے, ان کے نام کے جو معانی ہیں وہ تو ہمیں یاد ہونے چاہیے نا, کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں. اب دیکھیے حضرت امام حسن اور حسین, ان کی اگر شان دیکھنی ہو تو وہی زاویہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کون ہیں. تو دیکھیے کہ حضرت امام حسن اور حسین ان کی جو نانی صاحبہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی شان دیکھیے کہ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر تک حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ آپ کے پاس تشریف لائیں گی, تو ان کو یہ پیغام دینا کہ اللہ تبارک و تعالی رب العرش وہ ان کی طرف سلام بھیج رہا ہے. تو جب حضرت خدیجہ الکبریٰ اندر تشریف لائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ جبریل امین آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ تشریف لا رہی ہیں اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو سلام بھیج رہا ہے. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ بات سنی تو عرض کرنے لگی اللہ السلام ومنہ السلام وعلی جبریل السلام, کہ اللہ تعالیٰ وہ سلام خود ہے اور اس کی طرف ہر سلامتی لوٹتی ہے اور جبریل امین پہ بھی سلام ہو. تو یہ خدیجہ الکبریٰ حضرت امام حسن اور حسین ان کی جدہ ماجدہ
کہ جن کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کے ذریعے سلام بھیجتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مائیں بہت ہیں، لیکن جو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی جو والدہ ہے اور ان کی والدہ کی والدہ ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قامل من الرجال قصیر ولم یکمل من النساء الا اربعۃ خدیجۃ زوجۃ محمد وفاطمۃ بنت محمد وامرأۃ فرعون ومریم بنت عمران۔ اب اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے اندر کامل مرد بہت گزرے ہیں اور بہت آئیں گے۔ مردوں کے اندر کامل بہت گزرے ہیں اور بہت آئیں گے، لیکن عورتوں کے اندر کاملہ خاتون جو ہوئی ہیں وہ 4 ہیں۔ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ، عورتوں کے اندر جو کامل صفات جنہوں نے حاصل کی ہیں کاملہ، وہ صرف 4 ہیں۔ خدیجہ بنت زوجۃ محمد، خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وفاطمہ بنت محمد، اور فاطمہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، وامرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی، ومریم بنت عمران، اور مریم جو عمران کی بیٹی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، 4 عورتیں وہ کاملہ ہیں، اور حضرت امام حسن اور حسین آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں، جب اس طرح کی مائیں ہیں جو کاملہ ہے اور ان کی ماں جو کاملہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا، تعدد زوجات نہیں ہوا، اور اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موجودگی میں حضرت علی المرتضیٰ نے بھی تعدد زوجات نہیں رکھا، اس میں تعدد نہیں کیا۔ اس میں یہ فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ جو فضیلت حضرت فاطمہ زہرا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، وہی فضیلت حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی عطا کی تھی۔ جب فتح مکہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بناتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، خدیجہ کی قبر کے پاس خیمہ مجھے لگا دو، کیونکہ یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت پیش کر دی جب کوئی تائید کرنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پاکیزہ ماؤں کو جو امہات المؤمنین کا درجہ رکھتی ہیں وہ فضیلتیں عطا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی ان کو شان عطا کی ہے اور آخرت میں بھی شان عطا کی ہے۔ اب سامعین کرام، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ہمیشہ خطبہ جب آیت پڑھتے ہیں تو شروع میں اس کا بیان کرتے ہیں، لیکن میں آخر میں آپ کو اس آیت کا مفہوم بتاؤں گا اور اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر بتا کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ لوگ جب غصہ جب ان کو آتا ہے تو غصہ کو پی جاتے ہیں، جن کو غصہ آئے اور غصے کو پی جائیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو معاف فرما دے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی اچھائی اور نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ یہ سورہ آل عمران میں ہے، 4 پارہ ہے اور آیت کا نمبر ہے 134۔ اب دیکھیے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وضو آپ نے فرمانا تھا، تو آپ کی لونڈی نے، خادمہ نے
وہ برتن اٹھایا پانی کا اور پانی پیش کرنے لگی حضرت امام حسن مجتبیٰ کو وضو کے لیے. اب اس سے غفلت ہوئی, وہ برتن ہاتھ سے گرا اور سارا پانی وہ ضائع ہو گیا. تو حضرت امام حسن چونکہ وہ نواسہ رسول تھے, وہ شریعت کے بڑے پابند لوگ تھے, ان کی مثال پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی. تو انہوں نے دیکھا کہ نماز کا وقت نازک ہے اور یہ پانی ضائع ہو گیا ہے, اب میں وضو کیسے کروں گا اور نماز وقت پہ کس طرح پڑھوں گا. تو اس وجہ سے آپ کو غصہ آیا اور آپ کے چہرے کا رنگ وہ بدل گیا غصے کی وجہ سے. تو وہ لونڈی قرآن پڑھنے والی تھی اور فوراً اس نے کہا والقاظمین الغیظ, کہ وہ لوگ جب ان کو غصہ آئے تو غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت امام حسن نے دیکھا کہ یہ نواسہ رسول کے سامنے قرآن پڑھ رہی ہے, فوراً غصے کو پی گئے. پھر اس نے تلاوت کی والعافین عن الناس, کہ وہ لوگ جب کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کر دیتے ہیں. حضرت امام حسن نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کر دیا. اور پھر وہ تلاوت کرنے لگی واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے کہا کہ تو نواسہ رسول سے پوچھتی ہے کہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اس کا عملی جامہ کیا ہے؟ فرمایا غصہ بھی پی گیا, تجھے معاف بھی کر دیا, اور جا تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا ہے. والعافین عن الناس. فرمایا تو پوچھتی ہے کہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر اور معنی کیا ہے, اس کا عملی جامہ کیا ہے؟ تو فوراً حضرت امام حسن مجتبیٰ نے معاف بھی کر دیا, غصہ بھی ختم ہو گیا, اور فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا. اسی طرح حضرت امام زین العابدین کا نام آپ نے سماعت فرمایا ہوگا. حضرت امام زین العابدین کعبے کا طواف فرما رہے تھے, کعبے کا طواف فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی وہ آیا, اور وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شہزادہ جو طواف کر رہا ہے یہ کون ہے, وہ جانتا نہیں تھا. اور اس نے حضرت امام زین العابدین کو گالی دینا شروع کر دی. کہاں پہ؟ کعبے کے اندر طواف فرما رہے ہیں, تو نواسہ رسول کو گالی دینا شروع کی. اس نے کیا کہا؟ یا فاسقو, یا فاجرو, یا منافقو. تین باتیں اس نے کی. اس نے کہا یا فاسقو, یا فاجرو, یا منافقو. اے فاسق, اے فاجر اور اے منافق. کس کو کہا؟ حضرت امام زین العابدین, حضرت علی اوسط بن سیدنا امام حسین بن سیدنا امام علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو یہ کہہ رہا ہے. تو حضرت امام زین العابدین رک گئے. فرمایا اللہ یہدیک, اللہ تجھے ہدایت عطا کرے. اللہ یہدیک, اللہ یکرمک, اللہ یشکرک, کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت بھی دے, اللہ تعالیٰ تجھے عزت بھی دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اندر برکت بھی ڈال دے. تو دیکھیے کعبے کے اندر اس نے کہا یا فاسق, یا فاجر, یا منافق, گالی دی نا. لیکن حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے, اللہ تعالیٰ تجھے عزت دے, اللہ تعالیٰ تیرے مال و جان میں برکت ڈالے. تو اس آدمی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے, لیکن جب حضرت امام زین العابدین نے جواب دیا نا اس طرح, تو کہنے لگا واللہ انی اشہد انک من اہل البیت, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اہل بیت کے افراد میں سے ہیں. کوئی آئی ڈی, کوئی کارڈ, کوئی شناخت, کوئی تعارف کرانے والا نہیں تھا, لیکن ان کے اخلاق نے اس آدمی کے سامنے یہ بات رکھ دی اور اس کی آنکھوں کو کھول دیا کہ یہ
پاک روح ہے، پاک روحوں میں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کو پاک کر دیا ہے. ان کو کوئی گالی بھی دیتا ہے تو یہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس نے حضرت امام زین العابدین سے معافی طلب کی. عرض کرنے لگا کہ اے سید زادے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اہل بیت کے فرد ہیں، تو میں اپنی گمراہی میں تھا. آپ نے دعا فرمائی کعبے میں، فوراً اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا کر دی. یہ اہل بیت کی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس طرح کی جو نیک محافل ہیں اور مساجد میں خاص طور پہ جب محفل ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہوں. انشاءاللہ اس میں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر بھی سنتا ہے، اور یہی اہل بیت اور اصحابہ کرام کی محبت یہ قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی. وما علینا الا البلاغ.